السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ارباب علم و دانش، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا. اس تاج کی زینت ایمان، عمل اور علم سے وابستہ کر دی. رب کائنات نے رب کائنات نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے ایک ایسی ہستی کو مبعوث کیا جس کا نام گرامی، اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذی وقار دوستو، آج میری گفتگو کا موضوع حدیث جبرائیل سے اخذ ہونے والے اسباب جو دین اسلام کی بنیاد ہے. یہ وہ عظیم حدیث ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے. سامعین اکرام، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرماتے کہ ایک دن اچانک ایک اجنبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس کے سفید کپڑے، سیاہ بال، نہ ہی اس پر سفر کو گرد و غبار تھی، اور وہ آ کر آقا علیہ السلام کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا اور مؤدبانہ انداز میں عرض کرنے لگا: یا محمد اخبرنی عن الاسلام. اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتانا. آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا. تو وہ اجنبی سن کے کہنے لگا: صدقتا، آپ نے سچ کہا. صحابہ کرام حیران رہ گئے. یہ اجنبی شخص سوال بھی خود کر رہا ہے اور اس کی تصدیق بھی خود کر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ اجنبی نے دوسرا سوال کیا: اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. تو آپ علیہ السلام نے اپنا تیسرا سوال کیا: اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا: ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سوالات جوابات ختم ہونے کے بعد وہ اجنبی اٹھ کے چلے گیا. تو آپ علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے. اس کے بعد صحابہ سے عرض کیا: کیا تم اس سوال کرنے والے کو جانتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فإنہ جبریل آتاکم یعلمکم دینکم. یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. اس عظیم حدیث سے ہمیں دین اسلام کی گہرائی اور اس کی بنیاد کا سبق ملتا ہے. سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ ادب علم سے پہلے آتا ہے. جبرائیل علیہ السلام نے بیٹھنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، سننے کا انداز ایسا اختیار کیا کہ پورے امت مسلمہ کو سکھایا. ادب علم سے ہی آتا ہے. اور دوسرا سبق اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے، اخلاصی عبادت میں اخلاصی احسان ہے. بندہ اپنے رب کو ایسے پکارے کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.